فلاح پاؤ، میلاد مناؤ فلاح پاؤ، میلاد مناؤ جنت میں جاؤ، میلاد مناؤ مصطفیٰ جان رحمت کا قرب پاؤ۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی صدیق اکبر کے ساتھ ایک درہم خرچ کرنے پہ جنت کیسے مل سکتی؟ تو مجھے ایک دوسری روایت یاد آئی، الامن والعلا میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا اور بھی جگہ لکھی، توجہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی قوم میں جھگڑا ہو گیا۔ ابھی یہ حدیث میں نہیں آیا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں، پہلے اس کو سنیں پھر اس کے بعد حدیث پر آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو قوم میں جھگڑا ہوا، سب یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، پورا مصر چاہتا تھا، احسانات تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس وقت کسی نے کہا میرے محلے میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے سب اپنے اپنے محلے میں چاہتے تھے۔ دیکھو کتنے اچھے لوگ تھے اس دور کے کہ بزرگوں کے وصال کے بعد وہ چاہتے تھے ہمارے محلے میں۔ آج کل کے لوگ بزرگوں کے وصال کے بعد چاہتے ہیں کہ میرے محلے میں نہیں، ایسا بھی ہے، جیتے جی چاہتے تھے لیکن مرنے کے بعد میرے محلے میں نہیں، یہ حالات بدلتے رہتے۔ لیکن بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو کہ میرا تابوت دریا میں دفن کر دو، اس کا پانی لگ کر آئے گا تو سب کو ملے گا، سب کو برکت ملے گی۔ لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جانے لگے تو وہ جہاں میرا مزار ہوگا وہاں سے میرا مزار کو کھولیں گے، تابوت نکالیں گے، اور بنی اسرائیل ہجرت کر کے جب لوٹیں گے تو پھر مجھے بھی لے کر جائیں گے، اور جہاں میرے باپ داداؤں کا مزار ہے وہی مجھے دفن کریں۔ اس پر سب لوگ متفق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف کی تفسیر جن جن لوگوں نے لکھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال میں سب نے یہ بات لکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا وصیت تھی کہ بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل آئے تھے کس کے دور میں؟ یوسف علیہ السلام کے دور۔ بلکہ سورہ یوسف کی آمد بھی اسی ضمن میں ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، تو بتایا گیا کہ حضرت یوسف پہنچے، پھر اس کے بعد سب پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک دن بنی اسرائیل جیسے آ جائیں ویسے ایک دن ان کو ہجرت کر کے واپس جانا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے، یہ وصیت ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار رہا، پانی بہتا رہا اور لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا، دیکھیے روایت تو پڑھی جاتی ہے لیکن اس سے کچھ روشنی بھی لی جاتی ہے نا۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام کے مزار سے پانی لگ کر گزرتا رہا تو یوں کہہ لیں اپنی مستی میں اور ذوق اور عشق و محبت کی بولی میں کہ مزار یوسف کا غسل ہوتا رہا اور وہ غسالہ دنیا پیتی رہی، ہے نا۔ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ